الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. محترم حضرات اور اسٹیج پر مفروض علماء، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو توجہ سے سنا جائے۔ جب اسلام بحران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلل مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ اور اسلام کو مٹانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کاٹے میں چکر، آپ کے انواروں پر لے جا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، پھانسی کے دھندوں پر چڑھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر اپنی آواز روز روز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات گرامی، سنسار کرنے کو مکہ بنتا ہے۔ مکہ کے تمام لیڈروں نے ایک میٹنگ کی، ایک معاہدہ کیا۔ ابو جہل نے اپنے قوم کو للکارا: اے غیور عربوں، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین، عزت و آبرو کے لیے مہمان بن چکا ہے۔ دین کا جیسے محبت کر رہے ہیں، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہمارے خطاب کو توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے عرب کے باہر ہو، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے دلیل و خارج کا مطالعہ کرے گا۔ ابو جہل کی اس تقریر نے پوری قوم کو برباد کیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ آخر تھوڑے وقت بعد یہ ہوتا تدبیر پیش کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو دین کو بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے لین دین، خرید و فروخت، سلام و کلام بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک جہنم والی خانے کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی کسی کی مجال نہ تھی، مگر مسلمانوں کو شہر ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ راستے پر تانے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان سب تھے۔ کھانے پینے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے پتے کھا کھا کر دن گزارنے لگے، مگر پابندی صرف ایک دن کے لیے ایام حج ہٹا دی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے دھس گئی، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیں مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر کفار کہتا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے: اے مسلمانوں، کیوں جو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہم ہلاک و برباد ہو رہے ہیں؟ تم اپنی قومت کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا دیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا: کفار، سن لو، ہم اب پا چکے ہیں، ہم دربار محمد سے اقرار محبت کر چکے ہیں، لہذا ہم طوفان سے لڑ سکتے ہیں، خود کا دریا بہا سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا والے اجتماع پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ کھانے ختم ہو گئے، درختوں نے اپنے ساتھ آنا ختم کر ڈالا۔ دنیا والوں، اپنا سوچو، کیسی ہولناک گھڑی ہوگی، کیسی سنگین گھڑی ہوگی، کتنا بھیانک منظر ہوگا، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کیا۔ آج ہم بھی بعد میں رسول کی دعوت میں دعوت کرتے ہیں، اور ہم اسلام کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تو واقعی ہم یہ دعوت کرتے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ غرض دنیا میں چاروں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور غلبہ ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے عشق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، کہ دنیا کے عشق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں میں کفر باطل میں حقیقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، مبارک ہو زمانے کو خاتم النبیین آیا، مبارک ہو زمانے کو خاتم النبیین آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کہ ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، ممکن نہیں ہے کہ دولت ایمان چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔